حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 31 سے ہم شروع کریں گے۔ ترجمہ تلاوت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کے مفاہیم پہ بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے آج سبق کا آغاز ہوگا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے سکھا دیے آدم کو نام ہر ایک چیز کے۔ ناظرین کرام، آدم کا مطلب کیا؟ میں اور آپ، ہمارا قصہ، ہماری آپ بیتی، روز ازل کے واقعات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اس میں جو اسباق ہیں اور جو عبرتیں ہیں وہ ہمیں لینی چاہیے اور نصیحت اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اگر آپ نصیحت حاصل اس سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہے، اور اگر آپ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے تو پھر اس کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آدم کا قصہ ہے، اور آدم میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ جو مخلوق پیدا کر رہے ہیں تو اس سے تو ہمیں فساد نظر آ رہا ہے، تو اس میں آپ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، اپنا اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ جو زیر نظر آیت ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ، اس میں لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اصل جو اس کا مضمون ہے وہ تو آگے آئے گا، کچھ تو بیان ہو چکا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اس کائنات میں حیثیت بتا رہا ہے کہ اے انسان، ایک تو تم مختار نہیں، مختار کل نہیں ہو، مالک نہیں ہو، تم نائب ہو۔ دوسرا یہ کہ تمہارا درجہ جو ہے میرے جانشین کا ہے، تو تم اپنے درجوں کو پہچانو، اور یہ ساری چیزیں تو تمہاری متی ہیں۔ ایسا نہیں کہ تم بے وقعت چیزوں کے سامنے سجدہ کرنے لگو
یا ان سے توقعات کرنے لگو۔ اللہ سامعین کرام، بہت اچھا نقطہ ہے سبق حاصل کرنے کے لیے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں دیکھیں، ہم تو یعنی مادے کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسا نہیں ہے، تم اتنی کم حیثیت کے نہیں ہو، تمہاری تو بہت بڑی حیثیت ہے، تم تو میرے جانشین ہو، تم میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو۔ آپ دیکھیں کہ سونا چاندی یعنی آج کا بڑا بت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال و دولت ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال و دولت، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ کسی کا اگر بینک کے اکاؤنٹ بھرے ہیں تو اس کا دل مطمئن ہوگا، کسی کے اگر بینک میں اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے تو وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو یعنی خطرے میں پائے گا کہ یار کل کچھ بیماری آ جاتی ہے مجھ پہ، کچھ بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو میں کیا کروں گا، میرے پاس تو پیسے نہیں۔ اس کا دل جو ہے وہ یعنی پریشان ہوگا۔ آ جاتے ہیں یعنی حادثات نہیں، ایسی ضروریات آ جاتی ہیں جس میں آپ کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، آپ اس کے خلیفہ ہیں، آپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور پیسہ اور یہ کیا چیز ہے؟ صرف ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ طاقت رکھی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ یعنی مسائل حل کرا دیتا ہے اس کے ذریعے، لیکن اصل جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو بنانے والا یا بگاڑنے والا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آج آپ دیکھیں، بنظر غائب دیکھیں کہ آج انسانیت کا سر اس دولت کی دیوی کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اللہ، اور یہ جو ہے اس پیسے کی لالچ انسان سے بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے، انسان سے بڑے بڑے کام کرا دیتی ہے۔ دیکھیں جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ فتنے کی بنیاد ہیں، زن زر زمین۔ تو اس میں زن کو آپ چھوڑ کے، لیکن یہ زن جو ہے یہ بھی آپ نے یعنی آپ پیسے خرچ نہ کریں گے تو زن بھی آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ کتنے ہی بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں جو ہیں گھروں پہ رہ جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس زر نہیں ہوتا۔ زر نہیں ہوتا تو رشتے نہیں آتے، اچھے رشتے نہیں آتے، وہ پھر شادی نہیں کرتے، کم حیثیت میں وہ شادی نہیں کرتے۔ تو بنیادی طور پہ دیکھیں کہ یہ دولت کی دیوی جو ہے نا، اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ زمین بھی زر سے خریدی جاتی ہے، تو بنیادی طور پہ جو زر ہے وہ بہت بڑا بت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا میں کوئی واقعہ یا قصہ یا فسانہ نہیں سنا رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ دولت بہت بڑا بت ہے، اس بت کو توڑنے کے لیے، دولت کے محبت کے بت کو توڑنے کے لیے بہت سے لوگ تیار نہیں ہوتے، جمع کرتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، جم کے محبت کرتے ہو۔ تو یہ ہمارے شیخ ایک
شعر کہتے تھے فارسی کا کہ بخیلر بود زاہد بر بحر بہشتی نباشت بحکم خبر، کہ بخیل اگر بر و بحر کا زاہد بن جائے اور یہ بر و بحر کو اپنے سجدوں سے بھر دے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو اس پہ حرام ہے اگر وہ شریعت کے حکم سے واقف ہے۔ بخیلر بود زاہد بر و بحر بہشتی نباشت بحکم خبر۔ اللہ، دولت کی دیوی کے آگے ہمارا سر جھکا ہوا ہے اور یہ ہمیں محبوب ہے، اور یہ ہمیں بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کے احکامات سے بھی زیادہ محبوب ہے، اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ الا ماشاء اللہ، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے دل میں نہیں ہے۔ اکثر تو ہاتھ میں نہیں ہوتا، دل میں رکھتے ہیں اور ہاتھ سے اس کو خرچ نہیں کرتے۔ بہت سے آپ کو عام ایسے لوگ مل جائیں گے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ ہاں، پیسے خرچ کرتے ہیں پلازے بنانے کے لیے، جس کے پاس پیسے ہو نا، وہ پلازے بنانے کے لیے، زمینیں خریدنے کے لیے، سونا چاندی کے زیور بنانے کے لیے، اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہاں، پیسے خرچ کرتے ہیں نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، اچھی گاڑیاں رکھتے ہیں، مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں اور اس میں اترا کے چلتے ہیں، پیسے کو خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں، اللہ کے دین کے لیے نہیں۔ اللہ، حاضرین کرام، یہ ایسی بات ہے کہ وہ ہم آپ سب اچھی طرح اس کو، اپنے دل کو اگر ٹٹولیں نا، تو اس میں ہمیں بہت بڑا ایک بت ملے گا، اور وہ بت جو ہے وہ پیسے کا بت ہے، اور اس بت کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کی محبت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ دیکھو، تم تو نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ سب سے زیادہ جو محبوب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دولت محبوب ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے اور ابو درداء نام تھا ان کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، تو وہ دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور سے پوچھا کہ حضور، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ ان صحابی کا ایک باغ تھا، مدینے میں باغات ہوتے تھے، سرسبز علاقہ ہے۔ تو ان کا ایک باغ تھا، کھجوروں کا ایک باغ تھا، اور گھر بھی اسی باغ کے اندر تھا۔ تو اس زمانے میں مطلب کسی کا باغ ہونا یا باغ کا مالک ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ تو وہ تو حضور کے جانثار تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے رضاؤں کے تلاش میں تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کے لیے۔ اللہ، تو وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو کے بولے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو قرض مانگ رہا ہے۔
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے۔ تو حضور سے پوچھا کہ حضور اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ کہاں ایسا ہی ہے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا حضور ہاتھ لائیے ادھر، میرے پاس میری ملکیت میں جو باغ ہے میں اس کو اللہ تعالی کو قرض دیتا ہوں۔ حضور نے وہ سودا قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ تو دوڑے دوڑے گئے، خوش گئے، اور باہر سے آواز لگائی اپنی بیوی کو کہ اے ابو دہدہ کی ماں، نکل آؤ، یہ گھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو قرض میں دے دیا۔ تو وہ بھی صحابیہ تھیں، ان کا بھی یقین تھا اللہ تعالیٰ کے قول پہ۔ انہوں نے کہا کہ خوشی سے وہ بھی چلا اٹھی کہ بھائی بہت اچھا سودا کیا ہے، اپنا کپڑے جھاڑ کے وہ نکل آئی وہاں سے۔ بات یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت سے آگاہ ہونا ہوگا، اور جو باطل معبودان خدا ہیں، باطل معبود ہم نے بنائے رکھے ہیں اور ان سے ہم توقعات لگاتے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہوگا۔ کسی سچے آدمی کے پاس جا کر اپنے افعال سے اپنی محبتوں کا سودا کرنا ہوگا کہ ساری محبتیں تو میں چھوڑتا ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ تو گزشتہ درس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے آپ کو بات بتائی۔ پھر یہ ہوا کہ ملائکہ نے کہا کہ اس کی حکمت کو سمجھ نہ سکے، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آج کا سبق کیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے سکھا دیے آدم کو تمام نام۔ کیا مطلب؟ اللہ دیکھیں، فرشتہ اور آدم، ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس پہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرشتے کا دائرہ کار محدود ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ عقل ہے، نہ نفس ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور جو کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے، تو ان کو مزید علم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزوں کو پہچاننے کی استعداد نہیں رکھی ہے، یہ استعداد جو ہے یہ آدم میں رکھی ہے، چیزوں کے پہچاننے کی اور اس کے نام کی، اس کو ایک نام دینے کی، یہ استعداد آدم یعنی ہم اور آپ میں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ آپ دیکھیں ہر چیز کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے، چونکہ وہ نام رکھنا ہماری ضرورت بھی ہے، اور کسی چیز کا نام رکھے بغیر تو کام نہیں چلتا، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، تو نام کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ استعداد آدم میں تھی۔ استعداد یعنی جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اس میں اس کی استعداد رکھ دی جاتی ہے۔ تو آدم کی ایک فضیلت کیا ہے کہ اس میں ایک تو استعداد ہے، دوسرا اس میں عقل ہے، تیسرا اس میں علم ہے۔
جبکہ فرشتوں میں یہ تینوں چیزیں اس طرح موجود نہیں ہیں جس طرح کہ آدم میں ہے۔ فرشتوں کا علم محدود ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ابھی آپ مطالعہ کریں گے، اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن جتنا علم آپ نے دیا ہوا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ تو علم ہے نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کہ بھئی تم بتاؤ اس کے نام، ان کا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں کا چونکہ دائرہ کار محدود ہے، ان کی ڈیوٹیاں محدود ہیں، ہر فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ ان کے ذمے اور کوئی کام ہی نہیں۔ آدم کو متنوع کام اللہ تعالیٰ نے حوالے کیے ہیں۔ معاشرے میں جب وہ زندگی اس کو ملے گی اور وہ زندگی گزارنا شروع، تو اس کے سامنے متنوع کام ہے۔ اس کو کاروبار کرنا ہے، اس کو علم حاصل کرنا ہے، اس کو شادی کرنی ہے، اس کو گھر بنانا ہے، گھر میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، اس کو متنوع، اس کی ضروریات جو ہیں متنوع ہیں۔ چونکہ ضروریات متنوع ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات کے مطابق اس کو علم بھی دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو، یعنی آدم کی فطرت میں وہ استعداد رکھ دی گئی کہ ایک چیز کو پہچاننے کی، علم کی فضیلت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ ایک چیز کو پہچاننے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا کر دی۔ دیکھیں آج سائنس کیا ہے؟ یہی چیزوں کی ماہیت اور اس کے اصول و قوانین سے واقفیت، یہ سائنس ہے، اور سائنس نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یعنی عام جو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ زمین سے چاند تک پہنچ گیا ہے اور مریخ تک بھی پہنچ گیا ہے۔ ابھی مریخ گاڑی جو ہے وہ مریخ پر موجود ہے، اور وہ ہمیں اپنی معلومات اس زمین کے بارے میں ہمیں معلومات بھجوا رہی ہے۔ تو یہ انسان کا وہ استعداد اور علم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ پھر چونکہ مخاطبہ جو ہے وہ فرشتوں سے ہو رہا تھا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کو ان کے سوال کا جواب بھی دینا تھا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر وہ چیزیں جو ہیں ملائکہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب جو چیزیں بھی تھیں اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں، جو چیزیں بھی تھیں، استعمال کی جو چیزیں تھیں، تو فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی انبئونی، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ چیزیں، ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ کسی اور ہستی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے کہ بے مقصد کام کرے۔ یقیناً اس میں آپ کی کوئی حکمت، انسان کو پیدا کرنے میں آپ کی کوئی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ لا علم لنا، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جس کا ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، لیکن بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اور بے شک انک انت العلیم الحکیم، آپ تو بہت جاننے والے ہیں، اور آپ کے تو ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، آپ تو حکیم ہیں۔ اب اس کے بعد آدم سے کہا گیا، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ ذرا بتا دیجئے ان کے نام۔ تو چونکہ آدم میں استعداد موجود تھی چیزوں کو پہچاننے کی، فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے وہ نام لے دیے،
انہوں نے نام لے دیے ان چیزوں کو جو بھی چیزیں تھیں، کیونکہ یہ اس کی ضروریات میں شامل تھی اور اس کی پہچان کی اس میں استعداد تھی. تو فلما انبأہم بہم، تو قال الم اقل لکم، انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ دیکھو میں تو جانتا ہوں غیب آسمان کے اور زمین کے. یعنی غیب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. غیب ہمارے لیے ہوتا ہے، اور غائب ہمارے لیے بھی غائب اس وقت غائب ہوتا ہے جبکہ وہ نہیں ہوتا ہمارے سامنے، جبکہ اس کا علم، جب وہ اس کا ہمارے سامنے ہو ایک چیز تو وہ تو غائب نہیں، وہ تو حاضر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے. بہرحال دوسری مخلوقات کہہ سکتی ہے کہ بھئی مجھے تو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو اس تناظر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ الم اقل لکم، کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم تو میرے پاس ہے. یعنی ہر چیز کا حکمت میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے ان آیات کو کہ فرشتوں نے کیا ظاہر کیا اور وہ کیا چھپا رہے تھے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو. ما تبدون، یعنی فرشتوں نے ظاہر یہ کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تعریف اور تسبیح تو بیان کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور آپ کا کارخانہ قدرت تو چل رہا ہے. پھر اس میں یعنی ہم تو آپ کا مقصد پورا کر رہے ہیں، کارخانہ حیات چلا رہے ہیں. تو یہ وہ ظاہر کر رہے تھے ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یعنی چھپانے میں فرشتوں کا یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فرشتے یعنی کوئی چیز چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک تو ان کے پاس نفس نہیں ہے، اور یہ چھپانا تو پھر یہ تو نفس کا کام ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ چھپا رہے ہیں، یہ نفس کا کام ہے. ما کنتم تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو. کیا مطلب؟ کہ مجھے معلوم ہے کہ اس مرتبے کی، یعنی تم نے تو ظاہر کیا لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم میں حقیقت میں اس مرتبے کی استعداد نہیں ہے. یعنی آدم کو جس میں مقصد کے لیے پیدا کر رہا ہوں اس کی استعداد تم میں نہیں ہے. یعنی یہ بات چھپی بھی ہے. ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو، یعنی یہ بات چھپی بھی ہے کہ تمہارے پاس اس مرتبے کی استعداد نہیں ہے. مضمون جاری ہے اور اس وقت ہوا ہے حدیث کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. باب ہے باب الانذار والتحذیر. صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا.
ذات یوم فی خطبۃ، یعنی لوگوں کے سامنے ایک بیان کیا، الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم، کہ دیکھو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ بتاؤں جس سے تم واقف نہیں ہو۔ مما علمنی یومی ھذا، جو اس نے علم آج مجھے دیا ہے اور تم اس سے واقف نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تمہیں سکھا دوں، میں تمہیں بتا دوں وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کو وہ علم حاصل نہیں ہے جو کہ اس کی کامیابی کا باعث بن سکتا ہے۔ اور پہلی وحی آپ دیکھیں جب نازل ہو رہی تھی تو اس میں وحی کا مقصد یہی بیان کیا گیا تھا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو وہ تعلیم اس وحی کے ذریعے سکھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اور یہاں بھی آپ الفاظ دیکھیں، ان اعلمکم، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں سکھا دوں تمہیں وہ علم جس سے تم ناواقف ہو، اور جس کا علم اللہ تعالیٰ نے آج مجھے دیا ہے۔ تو اس میں کیا باتیں ہیں کہ کل مال نحلتہ عبدا حلال، کہ ہر مال جو میں نے بندے کو دیا ہے وہ جائز طریقوں سے وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اس میں ایک مسئلہ شریعت کا یہ نکلتا ہے کہ آپ جائز طریقے سے جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، حرام نہیں۔ جائز طریقوں سے جو بھی آپ کی کمائی ہے جتنی بھی ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس کا رکھنا آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، جبکہ آپ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ۔ دوسری بات، اب یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف، یکسو، ایک فطرت پر پیدا کیا، حنفاء کلہم، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاجْتَالَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ۔ اب ان کے پاس اب یہ مختلف مذاہب کیسے بن گئے، ان کے پاس شیاطین آئے، انہوں نے ان کو پھیر دیا ان کے اصل دین سے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اگر اپنی عقل استعمال نہیں کرے گا، یہاں ایک نقطہ ہے جو کہ دوسری حدیث کا مفہوم بھی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ان کے ماں باپ ان کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی انسان جس گھر میں پیدا ہوا ہے، ہندو کے گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا جو ہے وہ ہندو ہوگا، عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے عیسائی ہوگا۔ جو بھی والدین پھر ان کو اپنے ڈھب پر لے آتے ہیں اور اپنے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں ناظرین کرام ایک بہت اچھا نقطہ ہے کہ جو مروجہ دین ہے یا جس گھر میں جس مذہب کے خیال کے والدین کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ عموماً اسی مذہب پر رہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، اور پھر انہوں نے مذہب جو ہے اپنا خود اختیار کرنا ہے۔
اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور پھر صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ مذاہب تو بہت ہیں. صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہے اور پھر اپنے اختیار سے ایک مذہب کو اختیار کرنا ہے. ہماری جو خوش قسمتی کہہ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو کہ مسلمان تھے، تو ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن بدقسمتی آپ کہہ لیں، قسمت اور خوش قسمتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تو ویسے ہی میں الفاظ کہہ رہا ہوں. ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ رواجن مسلمان چلا آ رہا ہے. اب وہ اسلام جو ہمیں ماں باپ کے ذریعے ملتا ہے وہ کافی نہیں ہوتا ہمارے لیے. اگر ہم اس مذہب پر جس پر ہمارے ماں باپ ہیں اس پر ہم سوچیں نہیں، سمجھیں نہیں، تو وہ دین یقین جانے ہمارے کسی کام کا نہیں جو کہ ہمیں وراثت میں ملا ہے. اگر ہم اس کو سوچیں نہیں، سمجھیں نہیں اور اسلام کو ایک ارادے سے قبول نہ کریں اور کلمہ شہادت اپنے ارادے سے نہ پڑھیں اور دین کو سمجھے نہیں، دین کو پہچانے نہیں، تو وہ روایتی دین جو ہے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ جس گھرانے میں بھی پیدا ہوئے ہیں، خواہ عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، آپ کو سوچنا ہوگا، اپنے مذہب پر سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ مذہب کا تعلق جو ہے آپ کی دنیا سے تو ہے لیکن آخرت سے ہے زیادہ تر. وہ تو آپ کی دین و دنیا پہ اثر انداز ہوگا، لیکن آپ نے پھر سوچنا ہے کہ بھئی میں جس مذہب پہ ہوں یا میرے والدین جس مذہب پہ ہیں، آیا اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. جو دین ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، نمازیں پڑھنا سکھا رہے ہیں، روزے رکھنا سکھا رہے ہیں، اس کا کیا حاصل ہے، کیا مراد ہے. پھر تو یہی ہوگا کہ ہم وہ روایتاً نمازی بن جائیں گے اور دل جو ہے وہ اپنا پاپی رہے گا، کیونکہ ادھر تو نفس ہے، وہ تو آپ پہ حملے کرتا رہتا ہے. وہ اقبال نے وہ شعر بھی تو کہا تھا کہ مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو بات یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کو اثر نو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوگی اور اپنے ایک ارادے سے کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا. آپ نے دین کو سمجھنا ہوگا، آپ نے کلمے کے مطلب کو سمجھنا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہوگا. اور اگر آپ طوطے کی طرح رٹی رٹائی کلمہ پڑھتے رہے تو یہ کلمہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا، نہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکے گا. زبان کا کلمہ، زبانی کلامی باتیں اللہ تعالیٰ نہیں تسلیم کرتا، مانتا بھی نہیں. کہتے ہیں تم عمل کرو، ایمان کو سمجھو اور اس کے مطابق تم عمل کرو تو پھر تم کامیاب ہوگے. تو وحرمت علیہم ما احللت لہم، اور ان کو ان شیاطین انس و جن نے ان پہ حرام کر دیا جو کچھ میں نے ان پہ حلال کر دیا تھا. وَأَمَرْتُهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ان شیاطین انس و جن نے حکم دیا انہیں کہ وہ میرے ساتھ ان ہستیوں کو شریک کریں جس کے بارے میں نے کوئی دلیل نہیں نازل کی.
اب دیکھیں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ شیاطین انس و جن ان مقاصد کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، ان باطل معبودوں کو ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے یہ حاصل کرنا ہے، یہ مقام حاصل کرنا ہے، یہ حاصل کرنا ہے، اسی کے پیچھے لگ جاؤ۔ تو آپ دیکھیں بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو والدین رخ جو ہے اس کا دنیا کی طرف، کھانا پینا پڑھنا سونا، بس یہ دیکھیں 10ویں تک عام طور پہ میٹرک تک کیا ہوتا ہے، والدین بس کھاتا نہیں ہے میرا بچہ، پڑھتا نہیں ہے، یہ اس کی ٹیوشن رکھو، یہ اس میں کرو، یہ کرو، یہی بس کھانا پینا اور علم حاصل کرنا، اسی کے لیے بس وہ لگے رہتے ہیں۔ یعنی دنیا اور مافیہا کو مقصود اور معبود بنا کے لوگ اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ ان یشرکوا بی ما لم انزل به سلطان وان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم، اور اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف نظر کی تو ناراض ہو گیا، وہ ان میں خواہ عرب تھے یا عجم سے، ان سے ناراض ہو گیا۔ کیوں کہ ان کی بدعمالی کی وجہ سے۔ الا بقایا من اہل الکتاب، لیکن جو اہل کتاب میں سے خال خال رہ گئے تھے، یہ اس وقت شان نزول کے وقت کے مطابق ہے یہ بات، یعنی کچھ چیدہ چیدہ لوگ جو اہل کتاب میں سے رہ گئے تھے، ان کے علاوہ سب سے اللہ پاک ناراض ہوا۔ اور چیدہ چیدہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام آئے پہلی وحی لے کے، تو وہ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ مقامی یعنی مکے کے وہ تھے، باشندے تھے، تو لیکن تھے مطلب دین حقہ پہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروکار تھے۔ پھر آپ دیکھیں نجاشی بادشاہ جو تھا، پھر آپ بحیر راہب کو دیکھیں، اسی طرح اور بھی لوگ تھے۔ الا بقایا، چیدہ چیدہ خال خال۔ وقال انما بعثتک لابتلیک، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ لابتلیک، کہ میں تمہاری آزمائش کروں کہ تم میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے۔ وَأَبْتَلِي بِكَ، اور تمہارے ذریعے ان لوگوں کی میں نے آزمائش کرنی ہے کہ یہ تمہارے پیغام پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وَأَنزَلْتَ عَلَيْكَ كِتَابًا، اور میں نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے لَا يَغْسَلُهُ الْمَاءُ، جن کو پانی نہیں دھو سکتا، پانی نہیں دھو سکتا، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، یہ ضائع نہیں ہوگی، ایسی کتاب۔ تقرأہ نائما ویقظان، اور تم اس کو پڑھو گے جاگتے اور سوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی اسی کے لیے وقف تھی، تبلیغ کے لیے وقف تھی، اور ان کا دل جاگتا تھا، دل جاگتا تھا، دل نہیں سوتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو نیند آئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نیند میں آدمی غافل ہو جاتا ہے اپنے گرد و پیش سے۔ لیکن حضور کی کیفیت تو کچھ مختلف تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، اٹھے، نماز کا وقت تھا، بغیر وضو کیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ تو سو گئے تھے، آپ کا تو وضو ٹوٹ گیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل تو جاگ رہا تھا، میں حقیقت میں جاگا ہوا تھا، صرف میری آنکھیں بند تھیں۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحْرِقَ قُرَيْشًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا کہ میں قریش کو جلا ڈالوں۔ فَقُلْتُ رَبِّ إِذَنْ يَغْلَسُ رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْزًا، تو میں نے اپنے رب سے کہا کہ وہ تو مجھے، میرا تو مطلب ذرہ ذرہ کر دیں گے،
میرے سر کو اور اس سے روٹی بنا لیں گے. تو فقال استخرجہم کما اخرجوک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو نکال دو جس طرح کہ انہوں نے تمہیں نکالا ہے. تو اس سے یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس وقت کی ہے جب ہجرت ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے. استخرجہم، ان کو نکال دو اس مکے سے، کما اخرجوک، وغزہم نغزک، اور ان سے جہاد کرو، ان سے قتال کرو، میں بھی تمہارے ساتھ جہاد کروں گا. نغزک وانفق فستنفق علیک، اور تم خرچ کرو، یعنی دین کے لیے خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. وابعث جیشا نبعثه 5، اور تم ایک گروپ جہاد کے لیے، قتال کے لیے بھجواؤ، تو اس کے جتنے تم لوگ بھجواؤ گے اس کے 5 گنا نفری میں بھی بھجواؤں گا فرشتوں کی. وقاتل بمن اتاک من عصاک، اور تم جنگ کرو، اس سے لڑو، کافروں سے لڑو، ان لوگوں کو ساتھ لے کر جو تمہاری فرما برداری کر رہے ہیں. وقاتل بمن اتاک، ان لوگوں سے کو ساتھ لے کے جو تمہاری اطاعت گزاری میں مصروف ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں ان کو لے کر جنگ کرو، ان سے جنگ کرو. من عصاک، جو تمہاری نافرمانی کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو حدیث تو ختم ہو گئی. بہرحال اس میں کافی نقاط ہیں، اور آخری نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے آپ جنگ کریں، ان سے آپ جنگ کریں. وقاتل بمن اطاعک، جو آپ کی اطاعت گزاری کریں، ان کو، وہ اطاعت گزار کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان سے حکم ہے کہ ان سے آپ جنگ کریں، ان سے لڑیں. تو بہرحال یہ تمام باتیں جو ہیں اس میں کچھ ایسے نقطے ہیں جو سوچنے کے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف ہیں کہ ان کی نافرمانی میں مصروف ہیں. یہ مقام جو ہے سوچنے کا ہے اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. اگر اطاعت گزار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں ہیں، اور اگر ان کی نافرمانی میں مصروف ہیں اور ان کی اطاعت کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ ہے کہ ہم پر یعنی قتال جو ہے لازم ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ ان سے جنگ کرو جو تمہاری نافرمانی میں مبتلا ہے. اللہ، تو ان سے تم جنگ کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.